بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میرا عنوان ذکر کیا گیا کہ شرائط وجوب زکوٰۃ کی پوری تفصیل اور ساتھ ہی ساتھ صاحب نصاب کون بنتا ہے، کون ہے اور کیسے بنا جاتا ہے، اور اس کے کنڈیشنز کیا ہیں زکوٰۃ کے، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میری پوری موضوع جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تقریباً 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے شرائط وجوب زکوٰۃ۔ وجوب زکوٰۃ کی کنڈیشنز کیا ہیں کہ کن کن چیزوں کی بنا پر، کن کن شرطوں کی بنا پر انسان پر زکوٰۃ کا وجوب ہو جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بنتا ہے۔ ایک دوسری بات کہ صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ عام طور سے جو بھی مسلمان ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، سب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ صرف اسی بندے پر فرض ہے جو نصاب کا مالک ہو۔ اس کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، الگ الگ صورتیں ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو فوٹو کے ذریعے دکھایا جائے گا کہ کل 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں پورے معاشرے کے اندر، ان میں سے ایک قسم کے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، باقی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس کی تمام صورتیں انشاءاللہ آخر میں آئیں گی۔ سب سے پہلے وجوب زکوٰۃ کی تفصیل انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ میں بتا دوں کہ اس کے بعد میں تمام جو بھی میں پوائنٹ اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ آپ سے میں خود سوال کروں گا، اور مجھے آپ لوگ مایوس مت کریے گا کہ جواب نہ دینے کی صورت میں سب ذہن و دماغ کو حاضر رکھیں اور مکمل طور سے جن باتوں کو میں کہوں کہ اس کو آپ لوگ نوٹ کریں، ان کو آپ نوٹ کرتے چلے جانا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بنیادی باتیں، بیسکس معلومات ہمارے محترم حضرت مولانا عرفان صاحب آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے مسئلے مسائل کے تعلق سے فقہی اعتبار سے۔ زکوٰۃ کی کنڈیشن، جو زکوٰۃ کے وجوب ہونے کی شرط تقریباً 10 ہے۔ 10 شرطوں کی بنا پر ایک مومن بندے پر، ایک مسلمان بندے پر زکوٰۃ کا وجوب ہو جاتا ہے۔ اب ان کو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 10 شرطوں میں سے 4 شرطیں ایسی ہیں جن کا تعلق زکوٰۃ دینے والے سے ہے، کہ اگر وہ 4 شرطیں زکوٰۃ دینے والے کے اندر پائی جائیں گی تب جا کر وہ زکوٰۃ دینے والا بنے گا۔ یہ 4 شرطیں، وہ 4 شرطیں کیا ہیں پہلے اس کو ہم لوگ ذہن میں رکھیں گے، اور اس کے بعد 6 شرطیں ایسی ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، کہ اگر وہ مال کے اندر وہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ مال ایسا ہو جائے گا کہ آپ پر لازم ہے اس مال سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا، یہ ضروری ہے۔ تو تقریباً میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا 10 شرطیں ہیں کہ جس کی بنا پر ایک مومن بندے پر، ایک مسلمان بندے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 10 شرطوں میں سے 4 شرطیں جن کا تعلق زکوٰۃ دینے والے سے ہے۔ نمبر 1 شرط نوٹ کریے اس کو، نمبر 1 شرط ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو۔ وہ بندہ کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ اب شریعت نے جب یہ شرط لگا دی ہے تو اس سے پتہ چل گیا کہ کافر بندے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو کافر بندہ ہوگا یا غیر مسلم ہے وہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ دوسری شرط آزاد ہونا۔ آزاد، چونکہ اب اس چیز کا تصور غلام اور باندی کا تصور جو پہلے زمانے میں تھا، اب تو چونکہ اس کا تصور کلیہ طور سے ختم ہو چکا ہے، اب تمام لوگ آزاد ہی تصور کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بندے کے ماتحت ہو کر نوکری کر رہے ہوں یا نوکر کام کر رہے ہوں، تب بھی وہ غلام نہیں ہے، اصل وہ آزاد ہی ہیں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو۔ اس سے شرط لگا دینے کی بنا پر جو غلام بندہ ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط آزاد ہونا، تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ عاقل کا مطلب عقل مند۔ اب یہاں سے بعض لوگ یہ مت سمجھے کہ یہاں عاقل کو جو استعمال کیا گیا ہے لفظ عقل مند کا، وہ بے وقوف کے مقابلے میں استعمال نہیں ہوا۔ بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ بے وقوف ہے، عقل مند ہے، اس طرح یہ عقل مند ہے، یہ بے وقوف، ہمیں کیٹیگری کرتے ہیں، یہ نہیں۔ اصل یہ ہے یہاں عاقل کا جو لفظ بولا گیا ہے وہ پاگل کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں ہے؟ پاگل یا مجنون۔
یعنی عقل مند ہو، صحیح سالم ہو، صحیح اعتبار سے کام کو سمجھنے والا ہو، بات کو سمجھنے والا ہو، صحیح اعتبار سے بات کرنے والا ہو، تو یہ اگر ہو تو وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر وہ پاگل ہے، مجنون ہے، جو مینٹلی اعتبار سے اس کو کوئی پرابلم ہے، وہ اس کے حیت بات کو سمجھ نہیں پاتا، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو 3 شرطیں ہو گئیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ مسلمان ہونا، دوسری شرط آزاد ہونا، تیسری شرط عاقل ہونا، اور چوتھی شرط اہم شرط ہے بالغ ہونا۔ بالغ ہونا، اس سے پتہ چل گیا کہ اگر کوئی نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب دیکھیے بلوغت کی الگ الگ کیٹیگری، الگ الگ اس کی صورتیں ہیں۔ لڑکے کے اندر الگ عمر ہے، لڑکیوں کے اندر الگ ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، وہ کتابوں کے اندر، فقہی کتابوں میں مذکور ہے کہ اگر علامت بلوغ لڑکے کے اندر نہ پائی جائیں، علامت بلوغ اگر لڑکے کے اندر نہ پائی جائیں تو 15 سال کے اندر اس کو بالغ تصور کیا جائے گا کہ 15 سال ہو جانے کی بنا پر وہ بچہ بالغ ہے۔ علامات بلوغ کیا ہیں لڑکوں کے اندر؟ وہ عام طور سے ظاہر ہے، اس کو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مکمل طور سے جو لڑکیوں کے اندر 12-13 سال کی عمر جو ہے وہ بلوغت کی عمر کہلاتی ہے، کہ اگر کوئی علامات بلوغ نہیں پائی جائیں تو وہ لڑکی جو ہے 12-13 سال کے اندر بالغ ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ صاحب نصاب ہو جائیں اور مال کے مالک ہو جائیں تو ان کو زکوٰۃ ان پر فرض ہے۔ تو میں نے تقریباً 4 شرطیں پہلے بیان کی ہے۔ 10 شرطوں میں سے 4 شرطیں آ چکی ہیں جن کا تعلق زکوٰۃ دینے والے سے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ مسلمان ہونا، دوسری شرط تھی آزاد ہونا، تیسری شرط تھی عاقل ہونا، اور چوتھی شرط تھی بالغ ہونا۔ اس سے پتہ چل گیا کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پاگل مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور اسی طرح چوتھی جو چیز ہے کہ وہ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ 4 شرطیں ایسی تھی جن کا تعلق تھا زکوٰۃ دینے والے سے، ٹھیک ہے؟ یہ مکمل طور سے باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ 6 شرطیں ایسی ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، کہ اگر مال کے اندر 6 شرطیں پائی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ مال اس قابل ہو چکا ہے کہ اس سے ہم زکوٰۃ نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ 6 شرطیں مکمل طور سے اصولی باتیں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں مال۔ نمبر 1، پہلی شرط کہ وہ مال ملک تام ہو۔ ملک تام کا مطلب سمجھ لیجیے۔ ملک تام کا مطلب مکمل طور سے آپ اس مال کے مالک ہوں، مکمل طور سے آپ اس مال کے مالک ہوں۔ یہ شرط شریعت نے کیوں لگائی ہے اس کو سمجھنی ہمیں چاہیے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے دیکھیں مال کے ملک تام ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی ہم کیسے کہیں گے کہ ہاں یہ ملکیت تامہ حاصل ہو گئی، یہ ہم اس مال کے مکمل طور سے مالک ہو گئے، کیسے کہیں گے، کب سمجھ میں آئے گا؟ تو اس کی سمجھ لینے چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی دو چیزیں جب پائی جائیں گی تب ہم کہیں گے کہ یہ آدمی اس مال کا مکمل طور سے مالک ہے۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ ایک تو آدمی اس کا مالک ہو، آدمی اس کا مالک ہو۔ دوسری چیز ہے کہ آدمی کے قبضے میں وہ مال موجود ہو، آدمی کے قبضے میں وہ مال موجود ہو۔ پہلی چیز ایک تو یہ ہے کہ مال کا مالک ہو، دوسری چیز کہ مال اس کے قبضے میں موجود ہو۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ عام طور سے قبضے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے شریعت قبضے کی 2 صورت کرتی ہے۔ ایک ہے قبضہ حقیقی، یعنی حقیقتاً آپ اس پر قابض ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ لیں کہ ہمارے لاک اپ میں یا ہمارے جیب میں تقریباً 1 لاکھ روپے ہے، تو آپ حقیقی طور پر مکمل طور پر آپ کو اس پر قبضہ حاصل ہے، یہ ہو گیا حقیقتاً قبضہ، حقیقتاً اس مال پر قابض ہونا۔ دوسری چیز حکمی اعتبار سے قبضہ۔ حکمی اعتبار سے قبضہ کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ مال کے مالک تو ہیں لیکن وہ مال بینک میں ہے، آپ کے پاس موجود نہیں، لیکن وہ مال آپ کا ہی ہے، اس پر کہیں اور نہیں۔ یا دوسری چیز یہ ہے کہ مال آپ نے قرض میں دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی حکمی اعتبار سے قبضے میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہے حکمی اعتبار سے قبضہ ہونا۔ اب قبضہ چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمی ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی مکمل طور سے؟ کہ میں نے پہلے کہا کہ مال کے مکمل طور سے مالک ہونا یہ پہلی چیز ہے۔ اس میں ایک چیز تو یہ آ گئی کہ آدمی اس مال کا مالک ہو، اور دوسرا
پر مکمل طور سے اس کو قبضہ حاصل ہو. اب قبضہ کی دو صورت ہے، ایک تو حقیقتاً اس پر قابض ہونا، اور دوسری صورت ہے حکمی اعتبار سے اس پر قبضہ ہونا. مثال کے طور پر کسی کو آپ نے قرض میں دیا ہے یا بینک میں وہ موجود ہے، تو یہ حکمی اعتبار سے آپ اس پر قابض ہیں. اب یہ لیکن اب اس سے وہ صورتیں نکل گئی. مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، آپ مال کے مالک ہے، لیکن اس 1 لاکھ روپے کو آپ نے گروی میں دے رکھا ہے، کسی کو گروی میں دے رکھا ہے. تو یہ کیا ہوگا، اس پر آپ حقیقی اعتبار سے اس پر آپ کا قبضہ حاصل نہیں ہے. گروی والا مال ہے وہ، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو مال کے تعلق سے پہلی شرط کیا تھی کہ مال کہ مکمل طور سے آپ اس کے مالک ہوں. اب مالک ہونے کی میں نے دو صورت بیان کی، ایک تو مالک ہونا، دوسری چیز ہے اس پر قبضہ حاصل ہونا. قبضے کی دو صورت ہے، قبضہ حقیقی یا قبضہ حکمی. ٹھیک ہے، پہلی شرط ہو گئی. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے مال نصاب کے بقدر مالک ہونا. نصاب شریعت نے ایک مکمل ایک پوائنٹ رکھا ہے، وہ مکمل ایک اسپیسیفک ایک خاص مال ایک متعین کیا ہے، مال کی ایک رقم کہ اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہو جائے گی تو اس وقت آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. انشاءاللہ یہ ہم اگلے ٹاپک پر، ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ مال نصاب کے بقدر آپ کے پاس مال ہو. اب نصاب کے بقدر مال نہ ہو کیا ہے اور کب آدمی صاحب نصاب بنتا ہے، یہ انشاءاللہ دوسرے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. ابھی اسی بات کے اندر دوسری بات جب شرائط وجوب زکوٰۃ کی تفصیل مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. تو دو شرطیں ہو گئی مال کے تعلق سے. پہلی شرط مال پر مکمل طور سے ملکیت حاصل ہو، دوسری شرط ہے نصاب کے بقدر مالک ہونا. تیسری شرط مال حاجات اصلیہ سے زائد ہو. حاجات اصلیہ کا کیا مطلب ہے؟ حاجات کا مطلب ضرورت اصلیہ، یعنی جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے. مثال کے طور پر کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح پنکھا وغیرہ زندگی گزارنے کے لیے گھر وغیرہ کی ضرورت ہے، گاڑی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کے علاوہ جو مال آپ کے پاس ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کھانا پینا یا گاڑی، آپ کے پاس 2-3 گاڑی ہے یا گھر وغیرہ، تو یہ مال اگر نصاب کے بقدر پہنچ جائیں گے تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جو چیزیں ضرورت سے زائد مال آپ کے پاس موجود ہوں گی ان پر زکوٰۃ فرض ہے. ضرورت کے بقدر جو مال موجود انسان کے پاس ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کی ضرورت اصلیہ کا مطلب کیا ہے. یعنی ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ چیزیں میری ضرورت سے زائد ہیں یا یہ چیزیں میری ضرورت سے زائد نہیں ہیں. اصل میں چونکہ زمان اور مکان، زمانہ بدلنے سے اور جگہیں بدلنے سے ضرورتیں مختلف ہو جاتی ہیں. آپ اسی کو لیں، پہلے صدی کے اندر اے سی کی ضرورت نہیں تھی، پنکھے وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، اسکوٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، اور اس زمانے میں لوگ گدھے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ان کے لیے کھانے پینے کی الگ الگ چیزیں تھیں. لیکن ابھی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، اب ترقی کا دور ہے، نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. تو شریعت نے اس لیے ایک اصول بیان کیا، فقہائے کرام نے ایک اصول بیان کیا. اس اصول کو آپ لکھیں اور اس کو نوٹ کریں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ہمارے ضرورت کے بقدر ہے یا یہ چیزیں ضرورت کے بقدر نہیں ہیں. فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ ضرورت اصلیہ یا حاجات اصلیہ ان ضروریات کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں زندگی گزارنے کے لیے لازم سمجھا جائے. ان ضروریات کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں زندگی گزارنے کے لیے لازم سمجھا جائے، ان کے بغیر زندگی یا تو ناممکن ہو جائے یا پھر مشکل ہو جائے. ان کے بغیر زندگی یا تو ناممکن ہو جائے یا مشکل ہو جائے. اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ جو مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. جو چیزیں ضرورت اصلیہ کے بقدر ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ممکن ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں نے کیا بیان کیا کہ ضروریات اصلیہ یا حاجات اصلیہ ان ضروریات کو کہا جاتا ہے جنہیں زندگی گزارنے کے لیے لازم سمجھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بغیر زندگی گزارنا یا تو ناممکن ہو جائے یا پھر مشکل ہو جائے. اب مثال کے طور پر کیسے ہم سمجھیں گے؟ کھانا ہے، پانی ہے، پنکھے کی ضرورت ہے، یا پھر مناسب کپڑا، مکان ہے، اور اسی طرح گاڑی وغیرہ ہے، اور دشمن سے مقابلے کے لیے سامان، ہتھیار وغیرہ ہے،
یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ضرورت ہے. اب مثال کے طور پر اگر کھانا پانی انسان کو نہیں ملے گا تو اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے. اگر اس کے لیے مکان وغیرہ نہ ہو تو بھی زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہے. گاڑی اسکوٹر وغیرہ یہ بھی اب ضرورت میں شامل ہو چکی ہے، چونکہ ضرورتیں مختلف ہو گئی ہیں. آدمی اور ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ سب کی ضرورت ایک ہے. اب اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ مثال کے طور پر علماء کرام کی جماعت ہے. علماء کرام کو زیادہ تر جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ کتابیں ہیں. علماء کرام کو زیادہ تر کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب ظاہر سی بات ان کے پاس آپ بڑے بڑے علماء کرام یا ہمارے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی لائبریری کئی روم کی ہوا کرتی تھی. کئی کتابیں، لاکھوں کتابیں، ہزاروں کتابیں ان کے لائبریری میں. تو اب علماء کرام کے لیے یہ چیزیں ضرورت میں شامل ہیں. تو اب یہ ان کے لیے ضرورت اصلیہ میں ہے. لیکن اگر یہ کتابیں آپ لوگ اس کے مالک بن جائیں یا وہ لوگ جن کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے ضرورت میں نہیں شامل. اسی لیے اسی طرح انجینئر ہو گیا. انجینئر کی ضرورتیں کیا کیا ہیں؟ مشین ہے یا لیپ ٹاپ کی ضرورت. مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں انجینئر کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہ چیز اس کے لیے ضرورت میں شامل ہوگی. تو اب ضرورت کا جو مختلف قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ہر بندے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر کسی کو اے سی کی عادت ہو گئی ہے، اب اس اے سی کے بغیر اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، تو اے سی اس کے لیے کیا بن گیا؟ وہ ضرورت اصلی بن گئی. لیکن اگر اب کوئی پنکھا وغیرہ میں چلتا ہے، پنکھا ہی اس کے لیے کافی ہے، تو یہ اس کی ضرورت میں شامل ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو نہ پنکھے کی ضرورت ہوتی ہے نہ اے سی کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایسے بندے ہوں گے تو ان کے لیے پھر یہ چیزیں ضرورت سے زائد ہو جائیں گی. تو یہ دو باتیں نوٹ کر کے رکھیں کہ مال حاجات اصلیہ سے زائد ہو. اب حاجات اصلیہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ حاجات اصلیہ ان ضروریات کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں زندگی گزارنے کے لیے لازم سمجھا جائے، اور دوسری صورت کہ ان کے بغیر زندگی مشکل ہو جائے یا ناممکن ہو جائے. میں نے ایک بات یہ بتائی تھی. دوسری بات یہ بتائی تھی کہ ضرورتیں سب کی مختلف ہوتی ہیں. ضرورتیں سب کی مختلف ہے، جس کا جیسا مزاج بنتا ہے اس اعتبار سے جس کو لگے کہ ہاں یہ میری ضرورت میں شامل ہے یا یہ میری ضرورت میں شامل نہیں ہے، تو اب اس کو اعتبار سے خود عقل فیصلہ کر لے گی کہ یہ میری ضرورت میں شامل ہے، لہذا اس میں زکوٰۃ ہمیں ادا نہیں کرنا ہے، اور جو چیزیں ضرورت کے علاوہ ہیں ان میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے. تو اب میں نے آپ کے سامنے کتنی شرطیں بیان کر دی؟ مال کے تعلق سے کتنی شرطیں آ گئی ہیں؟ کون کون سی؟ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ مال ملک تام ہو، مکمل طور سے آپ اس کے مالک ہو. دوسری شرط ہے مال نصاب کے بقدر ہو. اور تیسری شرط ہے کہ مال حاجات اصلیہ سے زائد ہو. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں چوتھی شرط. چوتھی شرط ہے مال دین سے خالی ہو. دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب ہے قرض، یعنی اس مال میں کسی کا قرض نہ ہو. کیونکہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں یا 10-10 لاکھ کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان پر جتنے کے مالک ہیں اس سے زیادہ قرضہ ان پر ہے. اس سے مثال کے طور پر وہ 10 لاکھ کے مالک ہیں لیکن 15 لاکھ ان کو کسی اور کو دینا ہے. تو ظاہر سی بات ہے گرچہ مال نصاب کے بقدر تو ہو گیا، 10 لاکھ نصاب کے بقدر مال ہو گیا، لیکن چونکہ اس مال میں قرضہ بھی ہے کسی کا، تو اس قرضے کی بنا پر وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پہلے بندوں کے حقوق ادا کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ کا جو حق ہے قرض حسنہ ہم زکوٰۃ کی شکل میں اس کو ادا کریں گے. تو چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ مال جو ہے وہ دین سے، قرضے سے خالی ہو. اور قرضے سے خالی ہونے کا مطلب دیکھیے اس میں ایک چند صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مال بھی ہے، اس پر مال بھی ہے اور اس پر قرض بھی ہے. مال بھی ہے، قرض بھی ہے. تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ قرض اور موجود مال جو اس کے پاس ہے وہ یا تو دونوں برابر ہیں، یا پھر ان میں سے مال زیادہ ہے قرض کم ہے، یا قرض زیادہ ہے مال کم ہے. 3 صورتیں بنیں گی نا. اگر مال ہو اور اس پر کسی کا قرضہ بھی ہو تو کتنی صورتیں بنیں گی؟ 3 صورتیں بنیں گی. ایک صورت تو یہ ہے کہ مال موجود ہو اور قرض دونوں کے دونوں برابر ہو. 10 لاکھ آپ مالک ہیں اور 10 لاکھ آپ پر قرضہ ہے، پہلی صورت. ٹھیک ہے. مال اور قرض دونوں برابر، 10 لاکھ کے آپ مالک ہیں اور 10 لاکھ کا آپ پر قرضہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت مال زیادہ ہے قرض کم ہے. مال آپ 10 لاکھ کے مالک ہیں، 5 لاکھ آپ پر قرضہ ہے. ٹھیک ہے. تیسری صورت کہ قرض زیادہ ہے اور مال کم ہے. مثال کے طور پر 10 لاکھ کے آپ مالک ہیں اور 15 لاکھ آپ پر قرضہ ہے. تو یہ 3 صورتیں بنیں گی. اب ہم دیکھیں گے کہ قرض کے ادا کرنے کے بعد جو مال ہمارے پاس بچتا ہے. دیکھیے
قرض اگر مال اور قرض دونوں برابر ہیں تو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اب جتنا مال آپ کے پاس ہے اتنے مال کو آپ قرض میں ادا کر دیں گے، زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے، پہلی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دوسری صورت جو ہے کہ مال زیادہ ہے قرض کم ہے، اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس کتنا مال بچتا ہے۔ ہم مثال کے طور پر 10 لاکھ آپ پر قرضہ ہے، 5 لاکھ آپ نے ادا کر دیا، اب 5 لاکھ آپ کے پاس بچ گئے۔ اب یہ 5 لاکھ پہ اگر شرطیں پائی جائیں گی، نصاب کی بقدر بھی ہے 5 لاکھ اور بقیہ شرطیں پائی جائیں گی، تو اب آپ پر زکوٰۃ نکالنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں کیا ہے؟ زکوٰۃ اس میں نکالنی ہے ہمیں۔ تیسری صورت جو تھی کہ وہ زکوٰۃ کا مال جو آپ کے پاس ہے وہ کم ہے اور قرض زیادہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس صورت میں بھی آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ 4 شرطیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب تک ہم 10 شرطوں میں سے تقریباً 8 شرطیں بیان کر چکے ہیں۔ کتنی شرطیں بیان کیا میں نے؟ 8 شرطیں۔ 4 شرطیں وہ تھی جن کا تعلق زکوٰۃ دینے والے سے تھا اور 6 شرطیں وہ تھی جن کا تعلق مال سے ہے۔ ان 6 شرطوں میں سے کتنی شرطیں بیان ہوئی؟ 4 شرطیں۔ پہلی شرط ہے کہ مال کے مکمل طور سے مالک ہونا، دوسری شرط ہے مال نصاب کے بقدر ہو، تیسری شرط ہے مال حاجات اصلیہ سے زائد ہو اور چوتھی شرط ہے کہ مال قرضے سے خالی ہو۔ 4 شرطیں ہو گئی۔ اب باقی رہ گئی 2 شرطیں۔ 2 شرطیں ہیں کہ وہ مال بڑھنے والا، وہ مال کیا ہو؟ بڑھنے والا ہو۔ مال بڑھنے والا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے مال اس کو ہم کہتے ہیں، شریعت میں اس کے لیے ایک اصطلاح ہے نمو۔ نمو کا مطلب عربی میں آتا ہے بڑھنا۔ وہ مال بڑھنے والا ہو، بڑھنے والا سونے چاندی۔ اب دیکھیے اس میں شریعت نے ایک بہت اہم بات بیان کی کہ اس کے اندر بڑھوتری کی صلاحیت ہو۔ وہ مال، ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اسی مال پر زکوٰۃ فرض ہے جو مال نامی ہوگا، جو مال بڑھنے والا ہوگا۔ اس شرط کو آپ اہم طریقے سے سمجھیں، یہ بہت پوائنٹ کی شرطیں ہیں اور اسی شرط کی وجہ سے ہم صدقہ فطر کا نصاب اور قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب میں الگ فرق کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آخر میں تفصیل میں انشاءاللہ سمجھایا جائے گا اس کو اچھی طریقے سے کہ اگر مالک نصاب ہیں آپ لیکن اس مال کے اندر نمو نامی نہیں ہے، وہ مال وہ بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس مال پر صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اس سے قربانی کرنا واجب ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ مال بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس مال میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، وہ مال نامی ہے، نامی کا مطلب بڑھنا، نمو اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو اب اس مال کے اندر زکوٰۃ اسی مال کے اندر واجب ہوگی۔ اب بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اب یہ بڑھنا 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ بڑھنا کتنی طریقے سے ہوتا ہے؟ 2 طریقے سے۔ کبھی حقیقی طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، مثال کے طور پر اونٹ ہو گئے، اونٹ گائے، چونکہ یہاں شہروں کے اندر یہ مزاج نہیں ہے اونٹ اور گائے کو پالنا، یہ عام طور سے گاؤں دیہات میں لوگ اونٹ گائے وغیرہ بکری وغیرہ پالتے ہیں، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بکری ہے، ایک بکری سے 2 بکری پیدا ہوئی، اس سے مال بڑھتا چلا گیا، تو مال ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، ایک بکری سے آخر چل کر تقریباً 10، 20 بکریاں ہو جاتی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ مال ہمیں دکھ رہا ہے کہ حقیقتاً یہ بڑھ رہا ہے، حقیقتاً بڑھوتری اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے بکری کے اندر بھی زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے، اونٹ کے اندر بھی نصاب مقرر کیا ہے، گائے کے اندر بھی نصاب مقرر کیا ہے، لیکن چونکہ وہ شہروں سے عام طور سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، گاؤں دیہات میں یہ چیزوں کا زیادہ تصور پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر بھی اس کو ذیل میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں آ جائیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بڑھنا، مال کے اندر جو بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ہمیں 2 طریقے سے دکھتا ہے۔ ایک تو حقیقی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مال بڑھ رہا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ بکری وغیرہ، اونٹ وغیرہ یا گائے کی پیدائش وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ دوسری چیزیں جو ہیں کہ یہ بڑھنا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں بڑھنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو ہمیں یہ بڑھنا دکھائی دے گا۔ مثال کے طور پر سونا چاندی، یا آپ کے پاس تجارت کا مال ہے، تجارت کے مال کو آپ نے انویسٹ کیا، 10 روپے آپ نے بزنس کیپٹل یا 10 روپے 100 روپے آپ نے لگایا، اب اس 100 روپے سے آپ 1000 روپے کما سکتے ہیں۔ مکمل طور سے آپ کو ظاہراً نہیں دکھ رہا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، لیکن اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے، صحیح جگہ اس کو انویسٹ کریں گے، صحیح جگہ اس کو خرچ کریں گے، تو وہی 100 روپے کا مال آپ کے لیے آگے چل کر 200، 300، 400 بن جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں کہ اس کو کہتے ہیں نمو حقیقی، اور دوسری چیز ہے نمو حکمی،
کہ بڑھنے کی صلاحیت رکھنے والا جو مال ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. اگر وہ ظاہری اعتبار سے حقیقی اعتبار سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ مال حقیقتاً بڑھ رہا ہے تو وہ جیسے بکری وغیرہ تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے, یا پھر حقیقتاً تو ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن حکمی اعتبار سے اگر ہم اس کو صحیح جگہ انویسٹ کریں گے, اس کے اندر صلاحیت تو ہے, اگر ہم اس کو صحیح جگہ انویسٹ کریں, مثال کے طور پر تجارت میں لگایا مال کو تو اس سے ہمیں 100 روپے سے 200 روپے کا منافع ہوگا, تو یہ بھی بڑھنا ہی میں شامل ہے, صلاحیت اس میں ہے, تو اس کو ہم اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. علماء کرام یہاں موجود ہیں, ان کے لیے ایک لفظ آتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں منطق کی اصطلاح میں حضرت بالفعل اور بالقوہ. نمو حقیقی جو پایا جاتا ہے ایک ہے بالفعل اور بالقوہ. اس کو عام طور سے ظاہر بات ہے آپ لوگ کے لیے نیا لفظ ہو جائے گا, چونکہ علماء موجود ہے تو میں نے بس ایسی لطیف بنانے کے لیے اس لفظ استعمال کر لیے تاکہ یہ بات ذہن میں جلدی پہنچ جائے. بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے آپ کو دکھے, ظاہری اعتبار سے سب چیز ہو, اور بالقوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے آپ کو دکھائی نہیں دے لیکن اس کے اندر صلاحیت ہے, اس کے اندر یہ چیز بڑھنے کی صلاحیت ہے. تو خیر یہ 5 شرطیں ہو گئی مال کے تعلق سے. 5 شرطوں میں سے پہلی شرط کیا تھی کہ مال کے اندر مکمل طور سے آپ اس کے مالک ہوں. دوسری شرط مال نصاب کے بقدر ہو. تیسری شرط مال حاجات اصلیہ سے زائد ہو. اور چوتھی شرط مال پر کوئی قرضہ وغیرہ بھی نہ ہو. چوتھی شرط مال بڑھنے والا ہو. اور پانچویں شرط ہے مال بڑھنے والا ہو. مال کیا ہو, وہ نامی ہو. اور نامی کی 2 صورت میں نے بتا دی, ایک تو نمو حقیقی ہے اور ایک نمو حکمی ہے. نمو حقیقی کی مثال آپ لکھ لیں بکری, اونٹ, گائے وغیرہ, اور نمو حکمی کی مثال سونا, چاندی یا مالی تجارت وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ 5 شرطیں ہو گئی. آخری شرط 10 شرطوں میں سے آخری شرط ہے جس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے شریعت نے, حولان حول. یہ عربی کا لفظ ہے, حولان حول. حتی یحول علیہ, عربی کتاب میں وہ حدیث کے اندر موجود ہے, حتی یحول علیہ الحول, یعنی زکوٰۃ اسی وقت آپ پر واجب ہے, اسی وقت آپ کے ذمہ فرض ہے جب اس پر 1 سال مکمل گزر جائے. 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب اس کو ہم سمجھیں گے, اس صرف 1 سال کا گزرنا. اب بعض لوگ اس سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ مکمل 1 روپیہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے یا ایک اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری. اس کو سمجھتے ہیں ہم سب سے پہلے. مثال کے طور پر آج کی ہم تاریخ لے لیں. آج کتنی تاریخ ہے؟ آج ہے 26 اپریل. ٹھیک ہے, اب 26 اپریل آج کے دن آپ تقریباً 50,000 روپے آپ مالک ہو گئے. آپ چاہے ملکیتاً یا آپ کو وراثت میں یا کہیں سے مال مل گیا, 50,000 روپے کے آپ مالک ہو جاتے ہیں. آج کی تاریخ میں اگر آپ 50,000 روپے کے مالک ہو گئے, صاحب نصاب آپ بن چکے ہیں, لیکن ابھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس پر 1 سال اسی مال پر 50,000 روپے ابھی آپ مالک ہوئے. اب ہم آئندہ 2023 کے 27 اپریل میں اگر ہمارے پاس یہی 50,000 روپے موجود ہے لیکن اس میں اضافہ ہو گیا, یہ 20 سالوں میں منافع ہوتا رہا. آج کی تاریخ میں 27 اپریل میں 50,000 روپے موجود ہے. آئندہ تاریخ 27 اپریل 2023, 1 سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں یا 2 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں. بیچ میں قیمتوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے, 1 روپے آپ کے پاس آتے رہتے ہیں. تو اب اس وقت جب آپ 27 اپریل 2023 میں اگر آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو اس وقت آپ کو مکمل 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ جتنی آپ کی قیمت اس زمانے میں ہوں گی ان کا پورا حساب لگانا پڑے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں, اس کو نوٹ کر کے لکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روپے پر, ہر پیسوں پر پورا سال گزرے. ہر پیسوں پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ اگر نصاب مال صاحب نصاب جو نصاب کے بقدر جو مال ہے اس کے بقدر آپ مالک ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ پر اگر 1 سال گزر جائے اور بیچ میں قیمتیں ہوتی گئیں آتی گئیں اور آخری وقت میں بھی آپ کے پاس مال میں اور اضافہ ہو گیا, 50 لاکھ سے 1.5 لاکھ ہو گیا, تو اس وقت آپ 1.5 لاکھ کا پورا حساب لگا کر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ رکھیں اور اس کو ذہن میں لکھ لیں کہ ہر روپے پر زکوٰۃ پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے. تقریباً یہ 10 شرطیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. وہ 10 شرطیں ایک مرتبہ ہم لوگ پھر ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ بات ذہن میں رہے. عربی کا ایک مقولہ ہے اذا تکرر تقرر, جب بات کو دہرایا جاتا ہے, بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے تو وہ بات جو ہے دل میں کیا ہو جاتی ہے, وہ ثابت ہو جاتی ہے, پکڑ جاتی ہے. اذا تکرر فی الکلام تقرر فی القلب, اذا تکرر فی الکلام تقرر فی القلب. یہ تقریباً 10 شرطیں ایک مرتبہ میں اس کو ذکر کرتا ہوں.
اس کا پوائنٹ آپ لوگ نوٹ کریں, دیکھتے رہیں کہ آپ نے کیا کیا لکھا ہے. آخری وقت میں خود آپ سے سوال کروں گا انشاءاللہ. 10 شرطیں ہیں. پہلی 10 شرطوں میں سے 4 شرطیں ایسی ہیں جن کا تعلق زکوٰۃ دینے والے سے. پہلی شرط مسلمان ہونا, دوسری شرط آزاد ہونا, تیسری شرط عاقل ہونا, اور چوتھی شرط بالغ ہونا. 6 شرطیں جن کا تعلق آپ اس کے مالک ہوں. اس میں نے جو وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ملک تام مکمل طور سے آدمی مالک کب بنتا ہے, اس کی کیا صورت ہے, قبضہ حقیقی, قبضہ حکمی, اس کو مکمل طور سے ذہن میں رکھیں. دوسری شرط کیا تھی مال کے تعلق سے, کہ نصاب کے بقدر مال ہو. اس کو انشاءاللہ بھی میں ذکر کروں گا اس مکمل تفصیل بتانے کے بعد. اور تیسری شرط ہے کہ مال حاجات اصلیہ سے زائد ہو. پھر ضروریات اصلیہ کے تعلق سے میں نے کیا بات کہی, ضروریات اصلیہ کن کو کہا جاتا ہے, اور ہر ایک کی ضرورت مختلف ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا, اس کو آپ نوٹ کر کے رکھیں. چوتھی شرط ہے مال قرضے سے خالی ہو. قرض اگر اس کی میں نے 3 صورت بیان کی تھی کہ وہ مکمل ذہن میں ہوگا, اور اس کو آپ لوگوں نے لکھا بھی ہوگا, وہ ہے. پانچویں شرط ہے کہ مال بڑھنے والا ہو, مال نامی ہو. نامی کی 2 صورت میں نے بیان کی ہے. ہو جاتے ہیں, اس کے بعد بیچ میں 1 سال تک آپ کے پاس جو اضافہ ہوتا رہا, جس کو ہم مال مستفاد کہتے ہیں, عربی میں اس کے لیے آتا ہے مال مستفاد. مستفاد کا مطلب فائدہ اٹھایا ہوا جو مال ہے, بیچ میں اضافہ ہوتا رہا. آخری جب 1 سال گزر گیا, اس کے بعد آپ کے پاس جتنی قیمتیں ہوئی ہیں اس کا حساب لگا کر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. یہ تقریباً 10 شرطیں بیان کی جا چکی. اب اس کے بعد جو ہے ہم اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں, وہ ہے مال نصاب, کہ انسان صاحب نصاب کیسے ہوتا ہے, کون بنتا ہے, اور آج کی تاریخ میں کتنے روپے پر زکوٰۃ ہم پر ادا کرنا ضروری ہے. دیکھیے, چونکہ یہ چیز آپ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ عام طور سے بیوع کا جو ایک کتابوں کے اندر معاملات کا جو سیشن ہے, ہم جس کو پڑھتے ہیں معاشیات اور اکنامک جو پڑھایا جاتا ہے, علماء کرام یہاں موجود ہیں, حضرت جانتے ہیں, حضرت مولانا عرفان صاحب بخاری شریف کے پڑھا بھی چکے ہیں, اور ہمارے جتنے بھی علماء موجود ہیں ان کو پتہ بھی ہوگا کہ علماء کرام کو, ایک عالم دین کو تقریباً اسلام کی جو 5 بیسک چیزیں ہیں, اعتقادات ہے, عبادات ہے, معاملات ہے, اخلاقیات ہے, اور اسی طرح معاشرت ہے, یہ 5 چیزوں میں تقریباً 2-3 سال تک صرف اعتقاد اور عبادات کے مسائل کو پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد 2-3 سال کے بعد جو ہم جیسے بچہ ترقی کرتا رہتا ہے, آگے 4 5 ششم پڑھتا رہتا ہے, اس وقت اس کو معاملات کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں. لین دین کا معاملہ, بیوع, ہم آپس میں کس طرح لوگوں سے معاملہ رکھیں گے, کس طرح ہم کون کون تجارت کی کون کون سی شکلیں رائج ہے, کون کون سی شکلیں حرام ہیں, اس کو مکمل طور سے بیان کیا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم علماء کرام سے یہ تمام چیزیں معلوم نہیں کرتے, ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دینی ہے. خیر, تو ایک چیز نوٹ کر رکھیں کہ شریعت نے جو سمن لین دین کے لیے جو چیز مقرر کیا ہے وہ 2 چیزیں بطور سمن. سمنیت, سمن کے معنی آتے ہیں کہ جس کے بدلے کوئی چیز آپ خریدیں. موجودہ زمانے میں ہم اگر کوئی چیز, مثال کے طور پر کتاب وغیرہ خریدنے جاتے ہیں یا کپڑا وغیرہ خریدنے جاتے ہیں, تو ہم کس چیز سے خریدتے ہیں؟ کرنسی. کرنسی کا مطلب روپے سے خریدتے ہیں. اصل روپے نہیں ہے, اصل کرنسی نہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصل کرنسی, اصل جو کرنسی کا جو ریٹ بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے وہ کس وجہ سے بڑھتا گھٹتا ہے؟ سونے کی وجہ سے. اصل چیز وہی ہے, سونا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. شریعت نے جو بطور سمنیت کے جو 2 چیزیں مقرر کی ہیں وہ 2 چیزیں لین دین کے جس سے ہم کریں گے, ایک ہے سونا, ایک ہے چاندی. چونکہ پرانے زمانے میں لوگ سونے چاندی کے درہم ہوا کرتے تھے. سونے کے درہم کو, سونے کا اگر سکہ ہوتا تھا تو اس کو دینار کہا جاتا تھا, اور چاندی کا جو سکہ ہوتا تھا اس کو درہم کہا جاتا تھا. تو اس زمانے میں تو معاملہ الگ تھا, وزن مختلف ہے, اس زمانے میں الگ الگ لفظ استعمال کیا جاتا تھا. ایک تو یہ کہ چونکہ مسقال ہے اور اسی طرح قیرات ہے, یہ لفظ استعمال کیے جاتے تھے. لیکن آج یہ لفظ ختم ہو گئے. آج کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کلو یا ملی گرام, 1 کلو گرام, ملی گرام, 1 لیٹر. یہ جو چیزیں تھک ہیں, جو لیکوڈ سے جن کا تعلق نہیں ہے, تھک مثال کے طور پر سونا چاندی وغیرہ ہے, یہ ہارڈ چیزیں ہیں, ان کے لیے ہم کلو کا استعمال کرتے ہیں, اور اسی طرح 1 کلو گرام کا استعمال کرتے ہیں. جو چیزیں لیکوڈ سے جن کا تعلق ہے, دودھ وغیرہ, تیل وغیرہ, ان کے لیے ہم لیٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جبکہ اس زمانے میں یہ معاملہ نہیں تھا. تو اس زمانے میں شریعت نے جو نصاب مقرر کیا تھا
یہ 200 درہم چاندی کے سکے میں اگر 200 درہم ہو جاتے ہیں نصاب کے بقدر، یہ آپ پوائنٹ نوٹ کرتے رہیں، میں اس زمانے کے اعتبار سے پھر آپ موجودہ زمانے کے اعتبار سے بتاؤں گا، اور قیمت بھی ایگزیکٹ اس کو بتایا جائے گا کہ کتنی قیمت پر آج زکوٰۃ فرض ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ دو چیزیں ہیں، چاندی کیا ہے نصاب کے مالک ہونے کا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سونا ہو نصاب کے بقدر، چاندی ہو، یا آپ کے پاس مال ہو، مال کا تجارت ہے، کرنسی وغیرہ جو موجودہ زمانے وہ اتنی پہنچ جائیں تو اس پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ ہم اب موجودہ زمانے میں ابھی دو چیز پر ہم بحث کریں گے، کہ چاندی ہے کہ سونا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سونا چاندی شریعت نے 200 درہم چاندی میں سے 200 درہم کے بقدر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 200 درہم کے آپ مالک ہو جاتے ہیں تو آپ نصاب کے مالک ہیں۔ اب نصاب کے بقدر آپ پر مالک ہو چکے ہیں، اگر آپ 200 آپ پر زکوٰۃ ہو چکا اور اس پر سال گزر گیا تو اب آپ پر اس زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ 200 درہم، اب 200 درہم کیا ہے میں بتاؤں گا۔ دوسری چیز ہے سونا۔ سونا کی جو شریعت نے مقرر کی ہے 20 مسقال یا 20 دینار، ہم یہ کہہ سکتے ہیں 20 دینار کو مقرر کیا ہے۔ 20 دینار یہ ہم لفظ اس وجہ سے آپ لوگوں کو لکھوا رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے لفظ نیا بھی ہوگا، یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ چونکہ ہماری اسلامک ہسٹری سے اس کا تعلق ہے اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامک ہسٹری میں کیا کیا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ درہم اور دینار، آج کل کو وہ درہم جو ایران میں چلتا ہے وہ مراد نہیں ہے، اس کو آپ ذہن میں بنا لیں، اس کا ایگزیکٹ قیمت کیا ہے اس زمانے میں۔ تو اب علماء کرام نے اس کی جو قیمت نکالی ہے 200 درہم کی، وہ قیمت نکالی ہے 52.5 تولہ چاندی۔ 250 درہم کی مقدار کتنی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی۔ ہم سنتے آتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ دوسری 20 دینار کی جو قیمت ہے موجودہ زمانے جی 52 وہ گرام بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ، وہ ابھی آپ صرف اتنا لکھیں 52.5 تولہ چاندی۔ اس کے بعد سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ، 7.5 تولہ سونا کے بقدر آپ کے پاس مال آ جائے یا 7.5 تولہ سونا ہی آپ کے پاس ہو تو اسے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ 52 تولہ چاندی آپ کے پاس ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ذہن میں رکھیں کے بات، اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں بھی علماء کرام کی جو فقہی سیمینار وغیرہ میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اب موجودہ زمانے میں کیا کتنے گرام ہے؟ 52.5 تولہ چاندی موجودہ زمانے کے اعتبار سے 612 گرام پوائنٹ 360 612 گرام یعنی سم تھنگ اسی طرح 612 گرام 613 گرام ہم مطلب لکھ سکتے ہیں 612 یا 613 گرام اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اب 612 گرام کی قیمت کیا ہے آج کے ڈیٹ میں؟ آج کی تاریخ میں 1 گرام کی جو چاندی کی جو قیمت ہے وہ 65 روپے ہے، 65 یعنی 65.45 پیسہ۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم ملٹیپلائی کریں گے 612 کو اور 65 کو تو تقریباً 40,078 روپے بنتے ہیں کہ اگر آپ 40,078 روپے کہ آج مالک ہو جاتے ہیں تو آپ نصاب کے مالک ہیں۔ اب اس 40,078 روپے میں آپ کے پاس وہ زکوٰۃ ایک سال گزر گیا یا جو شرطیں جو میں نے بیان کی وہ پا لی گئیں تو اس پر زکوٰۃ نکالنا آپ کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ تو میں نے کیا بتایا 52.5 تولہ چاندی کا ایگزیکٹ موجودہ زمانے میں کیا گرام ہے 612.360، ٹھیک ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے موجودہ زمانے کے اعتبار سے 40,078 روپے۔ یہ تو چاندی کا نصاب تھا، ٹھیک ہے، چاندی کا نصاب یہ تھا۔ اب سونے کا نصاب کی طرف آتے ہیں۔ سونے کے نصاب 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا کی جو ایگزیکٹ موجودہ زمانے میں جو گرام ہے وہ 87 گرام 87.480 گرام 87.480، ٹھیک ہے، 87 گرام 480، ٹھیک ہے۔ سونے کا جو نصاب ہے
وہ 7.5 تولہ سونا موجودہ زمانے میں اس کی جو مالیت یا ان کو گرام میں اگر ہم اس کو کنورٹ کریں گے تو اس کو ہم بیان کریں گے کہ 87 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ اس مال کے صاحب نصاب ہو گئے، آپ پر اب زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اب آج کے ڈیٹ میں 1 گرام سونا کی جو قیمت ہے، اب دیکھیے سونا جو ملتا ہے ہمیں وہ 22 کیرٹ ملتا ہے یا 24 کیرٹ ملتا ہے نا؟ 22 کیرٹ سونا میں عام طور سے اس کے اندر کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، اور 24 کیرٹ کا جو سونا ہوتا ہے وہ خالص سونا ہوتا ہے۔ 22 کیرٹ سونا سے عام طور سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ زیورات ہیں، اور چونکہ ظاہر سی بات اس میں کچھ ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں کہ اس سے وہ بنتا ہے، اس کو کاریگری طور سے بنایا جاتا ہے، تو عام طور سے زیورات جو بنتے ہیں وہ 22 کیرٹ میں بنتے ہیں، اور جو سونے کے بسکٹ ہیں یا اس جیسی کوئی چیزیں ہیں تو وہ 24 جو خالص سونا جس میں استعمال کیا جاتا ہے وہ 24 کیرٹ ہے، تو دونوں کی قیمت جو ہے مختلف ہے۔ آج کے ڈیٹ یعنی 489.9 ہے، تو ہم اس کو کہیں گے 490 روپے۔ موجودہ زمانے میں 1 گرام، آج کے ڈیٹ میں 1 گرام سونا جو 22 کیرٹ کا ملتا ہو اس کی قیمت ہے 490 490 روپے، ٹھیک ہے، 22 کیرٹ کا سونا۔ اور اگر وہ سونا 24 کیرٹ کا ہے تو اس کی جو قیمت موجودہ زمانے میں بنتی ہے 535 1 گرام 10 گرام نہیں، 10 گرام کا پڑ جائے گا جی 10 گرام کا وہ 50، ہاں 1 گرام کا، اچھا ٹھیک ہے، تو 5334 جو ہم کہیں گے، آپ نے ریال میں لے لیا، اچھا جی 5340 وہ اس میں ایک اعتبار سے 10 گرام لکھا ہوا تھا جہاں میں نے جب سرچ کیا تھا اس کو، 10 گرام 53,400، اچھا ٹھیک ہے 10 گرام۔ تو دیکھیے ایک بات یہاں یہ بتانا تھا، سونے کا نصاب چونکہ مجھے بتانا تھا تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں، 80 گرام تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے اب موجودہ زمانہ وہ صورتحال نہیں رہی، اب سونے اور چاندی میں بہت زیادہ تفاوت آ چکا ہے۔ بعض مرتبہ علماء کرام کی بہت بحثیں ہوئی اس پر، بڑی بڑی کتابیں، علماء کرام عرب عالم جو ہیں، میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ اب پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں جو نصاب کو بیان کیا گیا تھا چاندی کا یا سونے کا، وہ دونوں نصاب برابر تھا۔ چاندی کا جو نصاب 200 درہم بیان کیا گیا تھا اور سونے کا جو نصاب 20 دینار بیان کیا گیا تھا، دونوں کی مالیت ایک تھی، دونوں کی مالیت جو تھی وہ ایک ہی تھی۔ لیکن اب موجودہ زمانے کے اعتبار سے دونوں میں بہت فرق آ چکا ہے، چاندی کی قیمت بہت گھٹ گئی ہے، سونے کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے اب ہم کس کو معیار بنائیں گے، کون سی چیز ہے کہ جب اگر ہمارے پاس بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس چاندی کا نصاب ہو، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس سونے کا نصاب ہو، تو اب ان میں سے کوئی ایک نصاب ہمیں متعین کرنا پڑے گا۔ اب جب تک ایک نصاب متعین نہیں کرتے ہیں پھر آدمی شک میں مبتلا ہو جائے گا کہ ہم کس مال سے زکوٰۃ نکالیں۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو چاندی کے نصاب کے تو مالک ہیں لیکن سونے کے نصاب کے مالک نہیں ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو سونے کے نصاب کے مالک ہیں، تو اب وہ کس رقم سے کس طرح زکوٰۃ ادا کریں۔ تو علماء کرام کی لمبے بحثیں ہوئی اس پر، اور دور حاضر کے ایک بڑے شیخ علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ، علامہ یوسف القرضاوی حفظہ اللہ نے بھی فقہ الزکوٰۃ کے اندر اس پر تفصیل لکھی ہے۔ اسی طرح الفقہ الاسلامی وادلتہ جو حضرت الدکتور وہبہ الزحیلی عرب بہت بڑے عربی عالم ہیں، اور فقہ مقارن پر ان کی اچھی پکڑ ہے، مکمل طور سے فقہ مقارن جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو چاروں اسلامک تھاؤٹ ہے اور اسلامک فقہ ہے اس کو وہ جاننے والے، اس کے خاص اسپیشلسٹ ہم کہہ سکتے ہیں ان کو، تو انہوں نے اس پر پوری تفصیل لکھی ہے۔ بعض علماء کرام نے بیان کیا کہ اصل نصاب جو ہے وہ سونے کو ہم معیار رکھیں۔ کیوں؟ ان کی دلیل کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ آج کے زمانے میں جو کرنسی کا جو معیار گھٹتا یا بڑھتا ہے وہ سونے کی وجہ سے ہے، تو اس وجہ سے سونے کو انہوں نے نصاب بنایا اور یہ کہا کہ سونے کا نصاب اگر 87 گرام سونا یا اس کی مالیت کے بقدر آپ کے پاس اگر آ جائے تو آپ پر اب زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض علماء کرام کی یہ بحثیں ہوئی، بعض نے دوسرے اعتبار سے یہ کہا کہ نہیں، ہم سونے کا نصاب سے بحث نہیں کرتے ہیں بلکہ چاندی کا نصاب لیتے تھے کہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ چاندی کا نصاب ایسا نہیں کہ وہ سونے کا نصاب صحیح احادیث سے ثابت نہیں، وہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے،
لیکن چاندی کے نصاب میں جو احادیثیں آئی ہیں وہ اس سونے کے نصاب والی احادیث سے زیادہ مضبوط ہے، زیادہ قوی ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں اب چاندی کے نصاب کو معیار بنانا چاہیے. تو اب ظاہر سی بات ہے دونوں میں تفاوت، دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا، تو ترجیح تو ہمیں کسی ایک کو دینی پڑے گی، کسی ایک کو تابع بنانا پڑے گا. اب اس کے لیے ایک اصول ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک اصول تھا کہ جب دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو جاتا تھا یا دو چیزوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس پر عمل کریں، اس کو ترجیح، تو انہوں نے ایک اصول بنایا تھا انفع للفقراء والمساکین. اس کو عربی میں ہم کہیں گے انفع للفقراء. یہ اصول یہ ہے کہ جو چیز فقراء اور مساکین کے لیے زیادہ نفع بخش ہو اسی کو ہم معیار بنائیں گے. اب دیکھیں کہ اگر ہم سونے کو معیار بناتے ہیں تو بظاہر سی چاندی کے نصاب کو تو پہنچ جائے گا. تو اگر ہم سونے کو ہم معیار بناتے ہیں تو اس سے معاشرے کے کم لوگ صاحب نصاب کریں گے، اور جب زکوٰۃ کم لوگ ادا کریں گے تو فقراء کو فائدہ بھی کم. اصول کے پیش نظر انفع للفقراء والمساکین کے مساکین کے لیے، فقراء کے لیے زیادہ نفع بخش ہے. اس کو جو چیزیں ہم اس کو معیار بناتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم چاندی کو دیکھیں تو چاندی کا جو نصاب ہے وہ اس اعتبار سے بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ اگر ہم چاندی کو معیار بناتے ہیں تو چاندی کے معیار میں لوگ زیادہ صاحب نصاب بنیں گے، اور جب صاحب نصاب والوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا کہ زکوٰۃ زیادہ ادا کیا جائے گا، اور جو زکوٰۃ زیادہ ادا کیا جائے گا تو فقراء کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو اسی لیے سے جو اب نصاب کی پورا ڈسکشن علماء کرام کی فقہی سیمیناریں جو ہوتی ہیں وہ علماء کرام آپس میں بحثوں کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ موجودہ زمانے میں جو معیار بنایا گیا ہے وہ چاندی کو معیار بنایا گیا ہے کہ اگر چاندی کا جو نصاب ہے 612 گرام، اس گرام کے بقدر چاندی اگر ہمارے پاس موجود ہے یا اس کے بقدر ہمارے پاس کرنسی مال موجود ہے تب آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے. تو اس سے مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صاحب نصاب کون ہے اور کیسے بنا جاتا ہے. البتہ ایک آخری بات صاحب نصاب کے تعلق سے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک آپ کو یہ دکھایا جائے گا، اس میں بتائیں گے کہ اس کی کیا صورتیں ہیں. آخری چیز جو یہ ہے کہ دیکھیے عام طور سے بہت لوگوں کے پاس سونا چاندی نہیں ہوتا ہے. بعض لوگوں کے پاس روپے مال تجارت زیادہ ہے، بعض لوگوں کے پاس سونا چاندی، بعض لوگوں کے پاس سونا چاندی زیادہ ہے. اصل تو معیار سونا چاندی ہی ہے. تو دیکھیے سونا چاندی میں زکوٰۃ کے واجب اور عدم واجب، زکوٰۃ کے واجب ہونے اور نہ ہونے میں جو معیار ہے، جو اعتبار ہے وہ وزن کا ہے. سونا چاندی اگر اس کی اتنی وزن ہو جائے گی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. سونا اگر اتنا گرام کا ہو جائے گا، چاندی اگر 612 گرام کا ہو جائے گا تو پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. لیکن کرنسی روپے میں وزن کا اعتبار نہیں ہے، روپے میں قیمت کا اعتبار ہے. روپے چونکہ روپے اصل نہیں ہے، اصل وہ تو تابع ہے. اصل جو چیز کیا ہے وہ سونا ہے، وہ یہ چاندی ہے. ان چیز کو اصل بنایا گیا تو اسی کے ہم قیمت کے اعتبار کیا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس روپے وہ چاندی کے بقدر اتنے روپے موجود ہو یا سونے کے بقدر مالیت اگر آپ کے پاس موجود ہیں تب اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. اب یہ پورا ڈسکشن آج کا جو میرا مکمل ہو گیا کہ وجوب زکوٰۃ کی شرائط جو میں نے 10 بیان کی وہ بیان کر دیا آپ لوگوں کے سامنے، اور صاحب نصاب کون ہے اور کیسے بنا جاتا ہے اس کی مکمل تفصیل آپ لوگوں سے سامنے آ گئی ہوگی اور ممکن ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب میں گزارش کروں گا کہ سب لوگ اس کی طرف ایک پورا بیان بتایا گیا ہے کہ 4 یہ جو بلیک لکھا ہوا عبادات مالیہ کا یہ دیکھ لیجئے جس کے پاس 4 قسم کے لوگ ہوں گے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. ایک ہے نصاب نامی ہو، پہلے میں کیا ہے نصاب نامی، دوسرے میں ہے نصاب غیر نامی، ٹھیک ہے، تیسرے میں ہے ایک بھی نصاب نہ ہو، البتہ 24 گھنٹے کا گزارا ہو جاتا ہو اتنا مال. اس کو ہم شریعت کی اصطلاح میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے فقیر کا لفظ استعمال کیا. اس میں اختلاف ہے کہ فقراء کس کو کہتے ہیں، مسکین کس کو کہتے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ کا بڑا اختلاف ہے. علماء کرام کے تعلق سے یہ بحث ہے، اس کو آپ لوگوں کے سامنے مجھے بیان نہیں کرنا، بس اتنا سمجھے کہ ایک فقیر کا لفظ آتا ہے، ایک مسکین کا لفظ آتا ہے. فقیر اور مسکین میں فرق ہے.
فقیر اس کو کہیں گے کہ جس کے پاس 24 گھنٹے کا گزارا ہو سکے، اتنا مال اس کے پاس ہو. اور مسکین اس کو کہیں گے کہ جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ جس سے 24 گھنٹے کا گزارا ہو سکے. فاقہ کشی کا عالم ہو، فاقہ کشی فاقہ کرتا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مسکین کہیں گے. 4 کیٹیگری ہے. ایک ہے نصاب نامی ہونا، اس کو ذرا ماؤس کے ذریعے دکھائیں. نصاب نامی ہونا، ٹھیک ہے. یہ دوسری صورت ہے نصاب غیر نامی. نصاب تو ہے لیکن وہ بڑھنے والا نہیں، میں نے بتایا تھا بڑھنے والا، نمو حقیقی نہ ہو یا نمو حکمی نہ ہو. تیسری ہے ایک بھی نصاب نہ ہو البتہ 24 گھنٹے کا گزارا ہو، اس کو کہیں گے فقیر. ٹھیک ہے. چوتھے میں آ جائیے 24 گھنٹے کا گزارا بھی نہ ہو، اس کو کہیں گے مسکین. ٹھیک ہے. اب ان کی الگ الگ صورتیں ہیں. عام طور سے ہمارا جو معاشرہ ہے ان میں زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوال کرتے ہیں، جس کو ہم لوکل لینگویج میں استعمال کرتے ہیں بھیک مانگنا. تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے. عبادات مالیہ کتنی ہیں؟ زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، صدقہ فطر ہے، حج بھی ہے عبادات مالیہ میں سے کہ اگر مال کے اتنا مال آپ کے پاس آ جائے، حج کی استطاعت ہو جائے تو آپ کو حج ادا کرنا آپ کے لیے لازم و ضروری ہو جاتا ہے. دیکھیے 4 چیزیں. پہلی صورت ہے نصاب نامی ہونا. اگر یہ آدمی مالک نصاب ہے، نصاب کے بقدر یعنی 40,000 روپے آج کے ریٹ کے اعتبار سے اتنا نصاب ہے، مالک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بڑھنے والا بھی ہے، تو اس کے لیے کیا زکوٰۃ واجب. ٹھیک ہے. زکوٰۃ واجب. نیچے آئیے. صدقہ فطر بھی اس پر واجب ہے. صدقہ فطر کی انشاءاللہ تفصیل وہ الگ لیکچر میں انشاءاللہ کل بیان ہوگا. وہ صدقہ فطر بھی اس پر واجب